کچھ باتیں ہمارے مذہب نے ایسی ہمیں بتائی ہیں کہ آج کل لوگ اسے تنگ نظری کہتے ہیں، لیکن ہم آج پوری ذمہ داری سے آپ کو اللہ کی بتائی ہوئی حدود بتائیں گے کہ جن سے اگر ہم تجاوز کریں تو میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا تاکہ آپ وہ باتیں جان لیں اور ان کا بے پناہ خیال رکھیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے سے شادی شدہ جوڑوں کے لیے کچھ حدود بیان کی ہیں، اور کوئی بھی شادی شدہ جوڑا ان حدود کو پار نہیں کر سکتا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد الہی ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ آج کے ٹاپک میں ہم جن حدود اور غلطیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ غلطیاں ایسی ہیں کہ میاں یا بیوی ان غلطیوں میں سے چاہے دانستہ طور پر ملوث ہو یا غیر دانستہ طور پر، میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور بیوی میاں کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان غلطیوں اور حدود کے بارے میں جاننا ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے لازم ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو ایسی غلطیوں اور گناہوں سے دور رکھ سکیں، تاکہ ان کی زندگیوں میں ایسی پیچیدگیوں کی نوبت نہ آئے۔ یہ غلطیاں اور گناہ کون کون سے ہیں، اس بارے میں ہم مکمل تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ نکاح ٹوٹنے کی سب سے پہلی وجہ اسلام میں جو بیان ہے وہ موت ہے۔ میاں یا بیوی میں سے جیسے ہی کسی ایک کی روح پرواز کر جائے تو اسی لمحے نکاح ختم ہو جاتا ہے اور بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ خلا ہے، جس میں میاں بیوی باہمی طور پر طلاق کے لیے راضی مند ہو جاتے ہیں۔ تیسری وجہ ایلا ہے، جس میں شوہر اپنی بیوی سے 4 ماہ ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھا لے اور اس قسم کے بعد واقعی 4 مہینے ہم بستری نہ کرے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ ضروری ہے کہ شوہر قسم کھائے، بنا قسم کھائے ہم بستری نہ کرنے پر طلاق نہیں ہوگی۔ چوتھی وجہ جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے لعان، جس میں شوہر اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے، اور لعان یہ ہے کہ شوہر 5 دفعہ قسم کھا کر بتائے میں اپنی بات میں سچا ہوں اور اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر۔ اسی طرح اگر شوہر 4 سال سے زیادہ عرصے سے غائب ہو جائے تو قاضی اس کی بیوی کو نکاح سے آزاد کر سکتا ہے۔ زوجین میں سے اگر کوئی بھی دین اسلام سے منحرف ہو جائے تو تب بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر معتبر ذرائع سے یہ پتہ چل جائے کہ میاں بیوی دونوں آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں تو قاضی دونوں میں لازمی تفریق کروا دے۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ نے رشتوں کی حدود قائم کی ہیں اور رشتوں کا آپس میں تقدس بیان کیا ہے۔ اللہ پاک نے اس لیے انسان کے لیے مختلف رشتے بنائے ہیں، خون کے رشتے، دودھ کے رشتے، نکاح کے رشتے، سسرال کے رشتے، اور ہر ایک رشتے کی اپنی حدود مقرر فرمائی ہیں کہ کوئی رشتہ محرم قرار پائے ہیں اور کچھ رشتے غیر محرم ہیں۔ مسلمان کے لیے قرآن میں یہ تعلیمات سکھائی گئی ہیں کہ وہ کیسے زندگی بسر کرے، کس رشتے کے ساتھ اسے کس طرح سلوک کرنا ہے اور کیسا سلوک کرنا ہے۔ ہر رشتے کے اپنے اپنے حقوق و فرائض مختص کیے گئے ہیں اور ان کی حدود بھی بتائی گئی ہیں۔ چلیں بات کو نکاح کے بعد کے رشتوں میں وہ حدود بتاتے ہیں جن میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے کہ اگر ان رشتوں میں ذرا برابر بھی بے احتیاطی کی گئی تو بیوی اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یعنی ایسا ہونے سے میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جب بیٹا 7 سال سے اوپر کا ہو جائے تو چاہیے کہ وہ ماں کے ساتھ نہ سوئے، اور اسی طرح بیٹی جب 7 سال سے اوپر کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ ہرگز نہ سوئے۔ یہ شرعی حکم ہے، اس لیے اس کی پابندی بھی بہت ضروری ہے۔ شریعت نے یہ احکام اس لیے نافذ کیے ہیں کہ اگر ان احکام کی پاسداری نہ کی گئی تو اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے۔ اسی طرح جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اسے پیار کرنے میں بھی احتیاط کرے۔ باپ کو چاہیے کہ اگر وہ پیار کرنا بھی چاہے تو صرف بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرے یا بوسہ لے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر بوسہ نہ لے۔ اسی طرح باپ کو چاہیے کہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر یہ احتیاط نہ برتی گئی اور کہیں باپ نے بیٹی کو ایسے پیار کر لیا کہ باپ کی شہوت یا بیٹی کی شہوت ابھر گئی تو اس صورت میں اس شخص کے لیے اپنی بیوی یعنی اس کی بیٹی کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی اور اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ حکم ماں اور بیٹے کا بھی ہے، اس لیے ہماری اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے بیٹوں سے پیار کرنے میں احتیاط برتیں۔ احکام شریعت کے مطابق ان
उनको अपने बिस्तर से और इसी तरह बहनों के बिस्तर से दूर करें। आजकल दीन से दूरी और इस्लामी तालीमात को ना सीखने की वजह से पहले लाड प्यार में बच्चों को बिगाड़ा जाता है, उनको उनकी हदूद नहीं बताई जाती और फिर बाद में रोना रोया जाता है जो बेसूद होता है। इसलिए जरूरी है कि बेटे को 7 से ऊपर होने पर बाप के पास सुलाया जाए, लेकिन माँ के पास ना सुलाएं, और बेटी माँ के पास तो सो सकती है लेकिन बाप के पास ना सोए। इसी तरह एक अहम रिश्ता सास और दामाद का है। अगर निकाह के बाद शोहर अपनी सास को माँ समझने की बजाय बदनीयती से काम ले, जिससे कि वो एक दूसरे के करीब आ जाएं और उनमें शहवत आ जाए, तो बीवी उस पर हमेशा के लिए हराम हो जाती है। जो हदूद शरीयत ने तय किए हैं उन हदूद की पासदारी करे, क्योंकि निकाह सिर्फ बीवी के साथ है और उसकी ज़ौजियत के लिए सिर्फ उसकी बीवी हलाल है। लिहाजा बाकी सब रिश्तों के साथ बर्ताव में एक मर्द को बड़े एहतियात की जरूरत है। अब ससुर के लिए हुक्म है कि बहू को अपनी बेटी जैसा समझे और उसको बेटी का दर्जा दे। अब जिसको दीन की समझ होगी और शरीयत की समझ होगी तो वो इन रिश्तों में जो फासला तय है उनकी पासदारी करेगा, लेकिन जो शरई हसूल से नावाकिफ होगा वो उनकी पासदारी नहीं करेगा। इसी तरह अगर ससुर और बहू में शहवत का रिश्ता कायम हो जाए तो तब भी निकाह टूट जाता है। आजकल के रिश्तों में तो पहले बेतकल्लफियां इख्तियार की जाती हैं जिन बेतकल्लफियों को बुरा नहीं जाना जाता, और बाद में इस हद तक चले जाते हैं कि लोग अपना निकाह ही तुड़वा बैठते हैं। खुदारा शरीयत सीखिए और इस पर अमल पैरा हो जाइए ताकि हमारे रिश्ते पाक रह सकें, हमारे घरों में मज़कूरा बारह सूरत हाल कभी भी पैदा ना हो। सबसे बेहतर रास्ता यह है कि कभी भी दो मुखालिफ हम जिन्सों को अकेले बैठने का मौका ना दिया जाए, क्योंकि उनमें तीसरा शैतान होता है जो कि किसी भी पाक रिश्ते को खत्म कर सकता है। ऐ अल्लाह पाक हमें शैतान के वसवसों से दूर रखना और हमें हमारे रिश्तों में पाक दामनी अता फरमाना।